رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی کے مختلف راستے بتائے ہیں، مختلف طریقے بیان کیے ہیں، اور اس نیکی کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو اچھا کرنے کے لیے، اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھی توجہ دلائی ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دوسرے سے اچھے اعمال میں سبقت لے جانا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں بیان فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے نیکی میں سبقت لے کے جایا کرو، مذہبی لحاظ سے، دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو، اور حسد نہیں، رشک کیا کرو کہ میں نے بھی کوشش کرنی ہے اس جگہ تک پہنچنے کی، اس مقام کو حاصل کرنے کی، اس معیار کو پانے کی۔ ایک لمبی حدیث ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اور حضرت معاذ سے مروی ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ صنامہ، یعنی فرمایا آپ نے کہ کیا میں تم کو سارے دین کی جڑ بلکہ اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ بلا، ضرور بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعمودہ الصلاۃ وذروۃ صنامہ الجہاد۔ آپ نے فرمایا کہ دین کی جڑ اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ جو فرمایا دین کی جڑ اسلام ہے، یعنی جو اصل جڑ ہے دین کی، مذہب کی، وہ کامل دین یعنی اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، پھر اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا کہ کیا میں تجھے اس سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے پھر کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب آپ نے کہا کہ اس کا جو دین کا جو ستون کے بارے میں، چوٹی کے بارے میں بتانے کے بعد خلاصہ جو آپ نے بیان فرمایا، اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، تو فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا ہاتھ سے، انگلیوں سے، اور فرمایا اسے روک کر رکھو۔ پھر حضرت معاذ کہتے ہیں کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا فقال ثقلت کا امک وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ فرمانے لگے آپ کے عربی کا ایک محاورہ فرمانے لگے کہ تیری ماں تجھ کو گم کرے، تجھے ہلاکت ہو، یعنی عربی کی زبان کا محاورہ ہے، پیار ملے، افسوس کے موقع پر بولتے ہیں، بولا جاتا ہے۔ تو آپ نے پہلے یہ محاورہ یوز کیا کہ تیری ماں تجھ کو گم کرے، پھر فرمایا کہ لوگ اپنی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیوں یعنی برے بول اور بے موقع باتوں کی وجہ سے ہی جہنم میں اوندھے منہ گرتے ہیں۔ تو جو زبان ہے اس کی حفاظت کس قدر ضروری ہے کہ اس کو خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے، ایک ہاتھ سے پکڑ کے کہا کہ اس کو روک لو، اس کو تھام لو۔ یہ زبان ہی ہے جو اردو میں کہتے ہیں نا کہ جو گدھے بھی چروا دیتی ہے اور بادشاہ بھی بنا دیتی ہے۔ یہ زبان ہی ہے کہ کہتے ہیں کہ زبان سے لگایا ہوا جو زخم ہے، خنجر سے لگایا ہوا زخم، تو وہ اس کو تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ زبان کے لگائے ہوئے زخموں سے بچو۔ جو آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں، یعنی برے بول اور بے موقع باتوں کی وجہ سے ہی جہنم میں اوندھے منہ گرتے ہیں۔ ہر چیز پر تنقید کرنا، ہر چیز پر کومنٹ کرنا، یہ نہ دیکھنا، اب یہ کہنا کہ ہم تو صاف سیدھی بات کرتے ہیں، ہمیں تو اس سے کیا کہ کسی کو برا لگے یا نہ لگے۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کا خیال رکھے، اس سے پھر جو ہے وہ نیکی کامل ہوتی ہے۔ یہ ایک اور ادب ہے، آداب میں سے ایک ادب ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ اس نے اپنی زبان کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے، خواہ وہ غصے میں بھی اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے والا ہو اور آمدنوں میں بھی اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے والا ہو۔ اور اس سے انسان کے اخلاق کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اس میں اخلاق اعلیٰ اخلاق کس حد تک ہیں کہ وہ اپنی زبان کو صحیح رنگ میں، صحیح معنوں میں کنٹرول کرتا ہے، صحیح معنوں میں اس پر اس کا کنٹرول ہے، اس کی گرپ ہے اس کو۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم، کہ جس دن ان لوگوں کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دینے والی ہوں گی۔ تو اس لیے اس چیز کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ وقولوا للناس حسنا، انسان اچھی بات کرے، نیک بات کرے۔ کوئی بات کرنے کو نہیں ہے تو اس سے خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ تو بہرحال زبان کو جو لگام دینا ہے، جو ہم محاورتاً اردو میں کہہ دیتے ہیں، زبان کا جو صحیح معنوں میں، صحیح رنگ میں اس کو استعمال ہے، اس سے ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی پریکٹس کی جائے، اور ایسی بے لگام نہ چھوڑا جائے اس کو کہ جب دل کیا، جیسے دل کیا وہ چل پڑے، اور جو دل کرے منہ سے نکلے وہ سامنے نکل آئے۔ اس سے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی میں بھی بہت نقصان ہوتا ہے، لوگ ایسے شخص سے دور ہو جاتے ہیں، جس کی زبان کڑوی ہو اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور مذہبی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی لوگ پھر اس سے معاشرتی لحاظ سے بھی لوگ ایسے شخص سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی زبان کو وہ کڑوا جانتے ہیں، کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو کہ کڑوی ہو، جس سے تفرقہ پیدا ہونے والا ہو، جس سے لڑائی پیدا ہوتی ہو، یا جس سے جو ہے دوسرے کا دل دکھے۔ تو ان ساری چیزوں کو انسان کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، تاکہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب مزید سے مزید تر پانے والا ہو، اور خدا تعالیٰ کی خاطر انسان کو زبان کو بھی جو ہے وہ روکنا چاہیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اس کو پکڑ کے کہ کف علیک ھذا، اس کو تھام لو، اس کو روک لو۔ اور یہ آپ نے فرمایا یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کس قدر ضروری بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید۔